ڈاکٹر کیسر شیرازی ڈاکٹر ہیں اور راولپنڈی کے سرکاری ہسپتال میں کام کرتے ہیں۔ یہ جمعرات 16 دسمبر کو ڈیوٹی پر تھے۔ ان کے ایک کولیگ ڈاکٹر ملک نعیم ان سے ملاقات کے لیے آئے۔ ڈاکٹر نعیم نے انہیں 1:20 پر فون کیا۔ ڈاکٹر شیرازی نے انہیں آفس میں انتظار کا کہا اور یہ وارڈ سے آفس کی طرف چل پڑے۔ ٹھیک 4 منٹ بعد ڈاکٹر شیرازی کو نرس کا فون آ گیا۔ نرس نے بتایا کہ سر ڈاکٹر نعیم فرش پر گر گئے ہیں۔ یہ دوڑ کر پہنچے۔ ڈاکٹر ملک نعیم نیم بے ہوشی کے عالم میں گرے پڑے تھے۔ ڈاکٹر شیرازی نے معائنہ کیا۔ پتہ چلا کہ ڈاکٹر نعیم کو فالج کا اٹیک ہو چکا ہے اور ان کے جسم کی بائیں سائیڈ کام نہیں کر رہی۔ ڈاکٹر شیرازی نے فوراً ایمبولنس بلائی۔ ڈاکٹر نعیم کو اٹھا کر ایمبولنس میں رکھا اور راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی طرف دوڑ پڑے۔ ان کے کولیگز انہیں روکتے رہ گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ فالج کا اٹیک ہے مگر آپ انہیں دل کے ہسپتال لے جا رہے ہیں، لیکن ڈاکٹر شیرازی نے کسی کے مشورے پر توجہ نہ دی اور یہ 10 منٹ میں ڈاکٹر کو لے کر RIC پہنچ گئے۔ CT اسکین ہوا۔ اگلے 10 منٹ میں ڈاکٹر نعیم کو انجیکشن لگا دیا گیا اور یہ 1 گھنٹے بعد بالکل صحت مند تھے۔ فالج انہیں چھو کر نکل گیا تھا۔ ڈاکٹر نعیم 2 دن مزید ہسپتال میں رہ کر گھر چلے جائیں گے اور یہ عام نارمل زندگی گزاریں گے۔ ڈاکٹر کیسر شیرازی نے اس واقعے کے بعد ایک دوست کے ذریعے مجھ سے رابطہ کیا اور حکم دیا کہ آپ پلیز لوگوں کو فالج کے بارے میں بتائیں۔ ہمارے ملک میں ہر سال ہزاروں لاکھوں لوگ فالج کی وجہ سے معذور ہو جاتے ہیں۔ آپ کا ایک کالم ان لوگوں کی جان بچا سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا کہ موٹاپے، شوگر، بلڈ پریشر، کولیسٹرول اور تمباکو نوشی کی وجہ سے ہمارے خون میں کلاٹ بن جاتے ہیں۔ یہ کلاٹ اچانک کسی بھی وقت ہمارے دماغ کی کوئی نس بند کر دیتے ہیں اور یوں ہمارے جسم کا دایاں یا بایاں حصہ مفلوج ہو جاتا ہے۔ میڈیکل سائنس میں اس حملے کو فالج کہتے ہیں اور یہ چند سیکنڈز میں کسی بھی شخص کو ہو سکتا ہے اور وہ شخص باقی زندگی بستر تک محدود ہو جاتا ہے۔ وہ کھانے اور واش روم کے لیے بھی دوسروں کا محتاج ہوتا ہے۔ دنیا میں چند سال پہلے تک فالج کا کوئی علاج نہیں تھا، لیکن پھر میڈیکل سائنس نے فالج کا علاج دریافت کر لیا۔ اب ایک انجیکشن آ چکا ہے۔ مریض کو اگر یہ انجیکشن فالج کے حملے کے 2 گھنٹے کے اندر لگا دیا جائے تو اس کے دماغ کا کلاٹ ختم ہو جاتا ہے اور وہ دوبارہ نارمل زندگی گزارنے کے قابل بن جاتا ہے۔ لیکن یہ انجیکشن فالج کے فوراً بعد لگوانا ضروری ہے۔ مریض پر جو ہی فالج کا حملہ ہو آپ اسے فوراً اٹھائیں اور سیدھا ہسپتال لے جائیں۔ ڈاکٹرز اس کا CT اسکین کریں۔ اگر دماغ کی نس نہیں پھٹی تو اسے انجیکشن لگایا جائے اور مریض چند گھنٹوں میں صحت مند ہو جائے گا۔ لیکن اگر مریض کو 2-2.5 گھنٹوں میں یہ انجیکشن نہیں لگایا جاتا تو وہ بیچارہ پوری زندگی کے لیے معذور ہو جائے گا۔ میں اس انجیکشن کے بارے میں جانتا تھا، لہٰذا میں نے ڈاکٹر نعیم کو اٹھایا اور سیدھا RIC لے گیا اور یوں ان کی زندگی اور جسم دونوں بچ گئے۔ میں نے ڈاکٹر شیرازی سے پوچھا کہ کیا یہ انجیکشن ہر ہسپتال میں دستیاب ہے؟ ان کا جواب تھا کہ نہیں، یہ پورا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اور یہ صرف چند بڑے ہسپتالوں میں ممکن ہے۔ اسلام آباد میں یہ شفا ہسپتال اور راولپنڈی میں RIC میں دستیاب ہے۔ شفا پرائیویٹ ہسپتال ہے، وہاں یہ علاج مہنگا ہوتا ہے، جبکہ RIC میں مریض کا مفت علاج ہو جاتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ مریض اگر پرائیویٹ علاج کرائے تو کتنا خرچ آتا ہے؟ وہ بولے کہ 15 سے 20 لاکھ روپے۔ میں نے پوچھا اور RIC میں؟ وہ بولے کہ یہ علاج وہاں فری ہے، مریض جائے اور چند لمحوں میں اس کا علاج شروع ہو جائے گا۔ میں نے ہنس کر پوچھا اور لوگ اس کے باوجود حنیف عباسی اور میاں شہباز شریف کو برا بھلا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر شیرازی نے ہنس کر جواب دیا، یہ دونوں راولپنڈی کو RIC اور یوریالوجی ہسپتال 2 بڑے تحفے دے گئے۔ مریض روزانہ جھولیوں اٹھا کر انہیں دعائیں دیتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کیا یہ علاج ملک کے دوسرے حصوں میں بھی موجود ہے؟ ڈاکٹر صاحب کا جواب تھا کہ یہ تمام دستیاب ہے۔ آپ لوگوں سے درخواست کریں کہ یہ ان ہسپتالوں کا پتہ اور فون نمبرز اپنے پاس رکھیں۔ آپ کے سامنے اگر کسی کو فالج کا اٹیک ہو جائے تو آپ گاڑی اور رشتہ داروں کے انتظار کے بجائے مریض کو اٹھائیں اور اسے فوری طور پر ہسپتال پہنچا کر اس کا علاج شروع کرا دیں، یہ بچ جائے گا۔ لیکن اگر آپ جوتے تلاش کرتے رہے تو مریض بیچارہ ہمیشہ کے لیے معذور ہو جائے گا، کیونکہ 2.5 گھنٹے بعد اس کے دماغ کا وہ پورشن ڈیڈ ہو جائے گا جس کے ذریعے اس کا جسم موومنٹ کرتا ہے، اور دنیا میں ابھی تک اس کا کوئی علاج دریافت نہیں ہوا۔
لہٰذا فالج کے فوراً بعد ابتدائی 2-2.5 گھنٹے اہم ہوتے ہیں، یہ ضائع نہیں ہونے چاہیے۔ یہ ایک واقعہ تھا۔ آپ اب دوسرا واقعہ بھی ملاحظہ کیجئے۔ میرے دوست نعیم قمر کے آفس میں ایاز عباسی کام کرتے ہیں۔ میں انہیں 12 سال سے جانتا ہوں۔ متحرک، خوش اخلاق اور سمجھدار انسان ہیں۔ نعیم صاحب نے چند دن قبل انہیں فون کیا اور انہیں ایاز عباسی کی آواز میں تھرتھراہٹ اور لکنت سی محسوس ہوئی۔ انہوں نے ان سے کہا کہ آپ فوراً ہسپتال جائیں اور اپنا بلڈ پریشر چیک کرائیں۔ ایاز عباسی نے جواب دیا، سر مجھے بلڈ پریشر کا کوئی ایشو نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں اور دفتر میں بیٹھ کر کام کر رہا ہوں۔ نعیم صاحب نے انہیں سختی سے ہسپتال جانے کا حکم دیا، فون بند کیا اور دفتر کے دوسرے اسسٹنٹ کو فون کر کے انہیں ہسپتال لے جانے کا حکم دیا۔ یہ دونوں ہسپتال پہنچے، بلڈ پریشر چیک ہوا تو وہ خطرناک حد تک بلند تھا۔ ڈاکٹروں نے فوراً علاج شروع کر دیا۔ ایاز عباسی کی جان بچ گئی، لیکن یہ گفتگو کے قابل نہ رہے، ان کی آواز مکمل بند ہو گئی۔ یہ مسلسل سپیچ تھراپی کے بعد اب بولنے چالنے کے قابل ہوئے ہیں، لیکن اب دن میں 3 بار اپنا بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں۔ میں نے نعیم قمر صاحب سے پوچھا کہ آپ کو آواز سے بلڈ پریشر کا کیسے اندازہ ہوا؟ انہوں نے بتایا کہ امریکہ میں میرے ایک ڈاکٹر دوست ہیں، مجھے انہوں نے بتایا تھا کہ بلڈ پریشر بہت خطرناک حد کو چھونے لگتا ہے تو انسان صحیح طریقے سے لفظ ادا نہیں کر پاتا، دوسروں کو اس کی بات سمجھ نہیں آتی، اور مجھے اس دن ایاز عباسی کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، لہٰذا میں نے اسے زبردستی ہسپتال بھجوا دیا۔ یہ انفارمیشن میرے لیے نہیں تھی، لہٰذا میری آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ کو بھی جب بولنے میں دقت ہو یا آپ کا کوئی عزیز رشتہ دار یا دوست اچانک بولتے بولتے لکنت کا شکار ہو جائے اور آپ کو اس کی بات سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ فوراً اس کا بلڈ پریشر چیک کروا دیں اور علاج شروع کرائیں، ورنہ اسے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، اور وہ اگر ہارٹ اٹیک سے بچ بھی گیا تو بھی اس کی زبان، کان اور آنکھوں میں سے کسی نہ کسی عضو کا نقصان ہو جائے گا۔ یہ تمام احتیاطیں اپنی جگہ، لیکن میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ ایکسرسائز اور کم کھانے کو اپنا مذہب بنا لیں۔ آپ جتنا سادہ اور کم کھائیں گے، آپ اتنا ہی بیماری سے محفوظ رہیں گے۔ یہ یاد رکھیں کہ انسان بھوک سے نہیں مرتا، کھا کر مرتا ہے، لہٰذا کھانے میں احتیاط کریں۔ دوسرا، آپ جتنی ایکسرسائز کریں گے آپ اتنی ہی صحت مند زندگی گزاریں گے۔ آپ روزانہ صبح و شام 2 وقت واک کیا کریں، بھاگ سکتے ہیں تو جاگنگ کیا کریں، سٹریچنگ ایکسرسائز کریں، مسل کی ایکسرسائز بھی کریں، نیند کم از کم 7 گھنٹے ضرور لیں، آدھ گھنٹے کا کیلولا بھی کریں، سگریٹ، شراب اور میٹھا 100% بند کر دیں۔ یہ تینوں آپ کو قبر تک لے جائیں گے۔ کھانا 5 بار کھائیں، لیکن مقدار انتہائی کم رکھیں۔ سبز سلاد روزانہ کھائیں، کم از کم 5 لیٹر پانی ضرور پئیں، چائے 2-3 کپ سے زیادہ نہ لیں، گرین ٹی پیتے رہیں۔ سٹریس دنیا کی مہلک ترین بیماری ہے، آپ اس سے جتنا بچ سکتے ہیں بچ جائیں، خواہ آپ کو عزیز سے عزیز ترین دوست اور رشتہ دار ہی کیوں نہ چھوڑنا پڑیں۔ روزانہ دل صاف کر کے سویا کریں، لوگوں سے معافی مانگتے رہا کریں اور لوگوں کو معاف کرتے رہا کریں، زندگی اچھی گزرتی ہے۔ آپ جو کچھ کما رہے ہیں اسے استعمال کریں۔ آپ اگر اپنی دولت کو خود استعمال نہیں کریں گے تو یہ دوسروں کے کام آئے گی اور دوسرے اسے پرانی سائیکل کی طرح بے دردی سے ذلیل کریں گے۔ دن میں چند لمحوں کے لیے ہی صحیح، لیکن اکیلے ضرور بیٹھیں۔ تنہائی دنیا کے ہر دکھ کی بہترین دعا ہے۔ اور آخری مشورہ، اللہ نے جو دے دیا اس کا شکر ادا کرتے رہا کریں۔ آپ یقین کر لیں کہ آپ جیسے بھی ہیں آپ کروڑوں لوگوں سے بہتر ہیں، اور یہ آپ پر اللہ کا خصوصی کرم ہے، لہٰذا جو مل گیا اس پر شکر کریں، اور جو نہیں مل سکا اس پر دکھی نہ ہوں۔ آپ کی زندگی خوشگوار گزرے گی، ورنہ دنیا دوزخ سے بدتر ہو جائے گی۔ اور ایک اور بات، انسان جتنا بھی بڑا، جتنا بھی کامیاب ہو جائے، یہ رہتا انسان ہی ہے، اور انسان غلطیوں کا پتلا ہوتا ہے، لہٰذا خود کو انسان سمجھیں، خدا نہ بنیں۔ خدا اس کائنات میں صرف ایک ہے اور بس۔ السلام علیکم دوستو، علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ احباب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔
میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔